بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام دوستو، عزیز و بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 25 جمادی الثانی ہے اور 25 جمادی الثانی 1012 ہجری کو حضرت خواجہ رضی الدین المعروف حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم وصال ہے۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 971 ہجری میں کابل میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا اسم گرامی قاضی عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں اکابر مشائخ کی صحبت کو اختیار کیا، لیکن تسلی نہ ہوئی۔ بالآخر آپ بخارا تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت خواجہ محمد خواجگی امگنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دست حق پر بیعت ہوئے اور آپ نے آپ کے قلب انور کو فیضان الہیہ سے منور کیا اور آپ کو خلافت و اجازت سے سرفراز فرما کے واپس ہندوستان جانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ راستے میں کئی جگہ قیام فرماتے ہوئے اور بالخصوص آپ نے لاہور شہر میں بھی تقریباً 1 سال قیام فرمایا۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے واقعات اور آپ کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ان میں بہت نمایاں پہلو جو ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ اللہ رب العزت کی مخلوق کے ساتھ بہت ہی پیار فرمایا کرتے تھے، اور آپ کے حالات میں ملتا ہے کہ آپ ایک دن صبح تہجد کے لیے اٹھے اور آپ کے بستر میں سردیوں کے موسم میں ایک بلی جو ہے وہ بیٹھ گئی، اور حضرت نے خود سردی برداشت کی، سردی میں ٹھٹھرتے رہے، لیکن اپنے بستر سے اس بلی کو اٹھانا مناسب نہ سمجھا۔ حضرت کی عادت مبارک تھی کہ آپ راستے میں جا رہے ہوتے تو جو پیدل ملتا اسے آپ اپنی سواری پر سوار فرما لیتے، اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا کہ دوسرے کو سوار فرما لیتے اور خود پیدل چلنا شروع ہو جاتے۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بالکل اللہ کی یاد میں محو رہنے والے، اور صرف جو ضروریات زندگی ہوتی ہیں، یعنی کہ جن ضروریات کو ضروری کہا گیا ہے، یعنی کہ دنیا کے وہ امور جو زندہ رہنے کے لیے چاہیے، آپ انہی پر اکتفا فرمایا کرتے تھے۔ اس سے زیادہ آپ نے کبھی طلب نہیں کیا تھا، بلکہ جب کوئی آپ کے عقیدت مندوں میں آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرتا آپ کے درویشوں کے لیے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ ہاں، جو میری خانقاہ میں لوگ موجود ہیں ان لوگوں کو دے دو جو میرے سلسلہ میں داخل نہیں، مجھ سے
ابھی وابستہ نہیں ہوئے ان کو دو، اور جو میرے سلسلہ سے وابستہ ہیں، جو میرے ساتھ منسلک ہیں، جو میرے زیر تربیت ہیں، انہیں بالکل نہ دو۔ میں ان کے بارے میں وہی چاہتا ہوں جو میں اپنے لیے چاہتا ہوں، کہ جیسے میں تھوڑے سے گزارا کرنا چاہتا ہوں اور صرف ضروری جو امور ہیں ان کے لیے خرچ کرنا چاہتا ہوں، اور جو میرے طالبین ہیں، جو میرے عقیدت مند ہیں، جو میری تربیت میں رہنے والے ہیں، ان کے لیے بھی میں صرف اتنا ہی چاہتا ہوں۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں اگر آپ کی خدمت میں بہت سارے لوگ باہر سے کچھ تحائف وغیرہ بھیجتے تو آپ وہ تحائف بھی اور ساتھ اپنی طرف سے ملا کر بھی ضرورت مندوں میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ وہ شخصیت عالی شان ہیں کہ جن کی تربیت میں حضرت امام ربانی، قندیل نورانی، حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رہے، یعنی کہ آپ مجدد صاحب کے شیخ گرامی تھے، اور وہ جو تحریک حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دین اکبری کے خلاف چلائی تھی، اصل میں اس تحریک کے بانی حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ اس کا اظہار خود مجدد پاک نے فرمایا ہے۔ اس کی بنیاد حضور باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رکھی تھی، اور آپ کے اس مشن کو پورا فرمایا تھا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ المختصر حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بات پر زور دیا ہے کہ اپنا عقیدہ جو ہے وہ اہل سنت و جماعت رکھو۔ اگر عقیدے میں فتور آ جائے، اگر عقیدہ اہل سنت سے ہٹ جائے اور جو احکامات الہیہ ہیں اس پر عمل نہ کرے تو اس کا ہمارے سلسلہ سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اعمال صحیحہ کے ساتھ ساتھ عقیدہ کی درستگی جو ہے اور عقیدہ اہل سنت و جماعت پر استقامت جو ہے وہ ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کاملین کی تعلیمات اپنانے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 25 جمادی الثانی 1210 ہجری کو وصال فرمایا تھا۔ اس نسبت سے آج ہم پروگرام عرض کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے فیضان سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔